ائمہ حفاظ علماء قرہ کے پاس آپ نہ جائیں، آپ پہنچ جائیں اپنی ماں کے پاس اور پکڑ لیں ماں کی آنچل اور کہہ دیجئے اے ماں میرے لیے دعا کر دے، فلاں کام ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ماں نے دعا دے دیا تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرا کر رہے گی، قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دعا کے لیے دل چاہیے، دل، اور جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ میرے سینے میں نہیں ہوگا، جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ حافظ مختار صاحب کے سینے میں نہیں ہوگا، جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ مولانا غلام ربانی صاحب کے سینے میں نہیں ہوگا، جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ کسی امام، کسی محدث، کسی مفکر، کسی فقیہ کے دل میں نہیں ہوگا۔ ارے میں کہتا ہوں اگر ماں نے دعا دے دی انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ثبوت ہے، پروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ کل قیامت کے دن تو میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ وہ کون سی عبادت کرتا ہے بندہ جو عبادت اللہ کو منظور اور مقبول ہے، جس کی وجہ سے اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا؟ رک کر کے وہیں دیکھنے لگے، کوئی ذکر و اذکار نہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس بندے نے شٹر گرایا اور ایک جھولا لیا، اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس شہر میں ایک مسافر ہوں، اگر ایک رات اپنے یہاں رکنے کا چلے۔ وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لایا، لانے کے بعد گھر کے اندر گیا، پھر باہر آیا، کہا حضور آپ ابھی کھانا کھائیں گے یا بعد میں؟ اگر ابھی کھائیں گے تو اکیلے، اگر بعد میں کھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تناول کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہو نہ ہو اس بیچ میں کوئی عبادت کرتا ہو جو عبادت اللہ کو منظور ہے، اللہ کو مقبول ہے، جس کی وجہ سے اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہو نہ ہو اس معمہ کو جاننا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ اگر ابھی کھاؤں گا تو اکیلے، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ۔ وہ نوجوان جب یہ سوال سنتا ہے تو زاروں قطار رونے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے حضور میری ایک بوڑھی ماں ہے جو خود سے کھانا کھا نہیں سکتی، جو روٹی کو توڑ نہیں سکتی، شوربے میں بھگو نہیں سکتی، خود سے پانی پی نہیں سکتی، خود سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی۔ میں بڑی ہی محبت سے اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اس کو بیٹھاتا ہوں، اس کا چہرہ دھلتا ہوں، پھر روٹی کو شوربے میں ڈالتا ہوں، پھر شوربے میں ڈال کر کے اپنی ماں کے منہ میں رکھتا ہوں۔ جب میری ماں کھانا کھا لیتی ہے تب میں کھانا کھاتا ہوں۔ حضور اتنی دیر رک سکتے ہیں تو رک جائیں ورنہ آپ کھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری ماں اتنی ضعیفہ ہے، اتنی بوڑھی ہے تو ان سے اجازت لے لو تاکہ میں ان سے ملاقات کروں۔ وہ بندہ اندر گیا، باہر آیا، کہا حضور اجازت مل گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان جاتا ہے اندر، ایک گٹڑی نما کوئی چیز لاتا ہے جس میں اس نے اپنی والدہ کو بڑی حفاظت، بڑی امانت کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے اس کو کھولا ہے، پھر اپنی ماں کو اٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اپنی ماں کے منہ کو دھولا ہے، پھر پوچھا ہے، پھر روٹی کو شوربے میں ڈالا ہے، پھر ماں کے منہ میں دیا ہے۔ جب ماں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کھانا کھا لیتی ہے تو کہتی ہے بیٹا مہمان کو بھی کھانا کھلا دو۔ وہ کہنے لگا امی جان ابھی کھلا دیتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان جب اتنی تعمیر کے لیے کہتا ہے، پھر وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا چراغ کو بجھا دو۔ جیسے ہی وہ نوجوان چراغ کو بجھاتا ہے اندھیرا چھاتا ہے، وہ ماں اپنا آنچل اللہ کی بارگاہ میں اس اندھیری رات میں پھیلا کر کے دعا کرنے لگتی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، جو میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے تو اسے خوب جانتا ہے، میں اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتی، اتنا مانگتی ہوں کہ میرے بیٹے کا حشر کل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دینا۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور فرمایا یہ ماں کی دعا کا اثر ہے کہ اس کا حشر میرے سے۔
حق ہے سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ کسی کا حشر ہو جانا کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کہ بہت بڑا ایک حصول ہے. لہذا ہمیں اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے. یاد رکھیں یہ باپ اس کا بھی مرتبہ کچھ کم نہیں ہے. باپ کے بارے میں آیا کہ رب کی رضامندی. پوچھوں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سارے چاہیں گے، ڈیفینیٹلی سارے لوگ چاہیں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں. سب چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. تو آئیے ایک فارمولہ بتا رہے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں. اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آئیے رسول پاک سے پوچھے یا رسول اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا. یہ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 421 پر ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور یہ یاد رکھو یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. سرکار نے فرمایا کہ باپ کو راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو. جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا. جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا. تو لہٰذا یہ ہے فارمولہ، رب کو راضی کرنا ہے، باپ کو راضی کرنے کا. آپ صرف ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ بہت اچھا. بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرنے لگا. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ حج پہ بھی گئے ہوں گے، بہت سارے حجاج کرام ہوں گے، سامعین میں بھی ہوں گے، اسٹیج میں بھی ہوں گے. ابھی اس بار جو حج کرنے گئے تھے 3,95,000 روپیہ عزیزیہ کیٹیگری میں لگا تھا. اچھا حج کرنے گئے، یہ فرض ہے سب کو کرنا ہے جس پر استطاعت ہے، جن کے پاس جس کو جانے کی آنے کی سکت ہے. لیکن حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے نا. اگرچہ آپ کا 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ جانے آنے میں خرچ ہوتا ہے لیکن حج قبول ہوا یا نہیں اس بات کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن آئیں آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ یہاں آتے ہی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو آقا نے فرمایا کہ اگر وہ 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو اسے 100 حج کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے ماں باپ کو جب محبت کی نظر سے دیکھنے پر حج کا ثواب مل رہا ہے، اچھا وہ بھی ایسا حج جو مقبول ہو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنی اولاد سے تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، ہماری بات مانے اور جو کہیں ہم وہ اس کی اطاعت کریں. لیکن خود ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے اس پہ بھی غور کرنے کی حاجت ہے. یاد رکھیں آپ جو ایکسپیکٹ اپنے اولاد سے کر رہے ہیں کہ میری اولاد میرے ساتھ یہ کرے تو آپ کو وہی کام اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے کہ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں، سن کر جتنا سیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ سے کہا او ابا جان سنو اب تمہاری کھانسی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی اور میری بیوی بھی تم سے پریشان ہے، اب ایسا کرو تم کمرہ کرو خالی، اب تمہارے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے. وہ کہا بیٹا اس بڑھاپے کی عمر میں کہاں جاؤں، تم اس عمر میں مجھے کیوں نکال رہے ہو، میں کہاں جاؤں گا، میرا کون ہے تمہارے سوا. وہ کہنے لگا نہیں آپ کو تو نکلنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کہا بیٹا اگر تم اسی میں راضی ہو، اسی میں خوش ہو تو لے چلو مجھے، جہاں چھوڑ دو کہ محرم. وہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو لیا اور ایک کمبل لیا اور ایک جنگل کی طرف چل دیا. جب چلنے لگا تو اس بوڑھے جو دادا تھے ان کا ایک پوتا بھی تھا. وہ کہنے لگا میں بھی چلوں گا دادا جان کے ساتھ. وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ دادا کے ساتھ میں بھی چلوں گا. اس کا باپ کہا ارے تو کہاں جائے گا، تو بھائی چھوٹا ہے، دادا کو جانے دو اکیلے. کہا نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، بچے ہیں چلنا، چلو ساتھ میں. وہ بچہ اور اس کا باپ اور اس کا دادا تینوں لوگ چل دیے. ایک جنگل میں پہنچے اور ایک کمبل یہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو دیتا ہے، کہتا ہے
زندگی گزار لوں اور گھر کا منہ نہ تکنا، جب وقت کھانے کا ہوگا میں کھانا لا دیا کروں گا۔ جب اتنا سنا پورا باپ بیچارہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی، اور کمبل ایک دیا اور واپس سونے لگا۔ اب وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ دوڑ کے گیا اپنے دادا سے وہ کمبل چھین لیا اور اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیا، ایک کمبل اپنے دادا کو دیا اور دوسرا کمبل لے کر بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا تمہارے دادا کے پاس آلریڈی صرف ایک کمبل ایک بلینکٹ اور اس کو بھی تم نے 2 ٹکڑے کر دیے، تمہارے دادا کیسے سردی گزاریں گے اس کمبل میں؟ کہا کہ میں نے یہ کمبل کے 2 ٹکڑے اس لیے کیے کہ آج آپ نے اپنے باپ کو ایک کمبل دے کے گھر سے نکالا ہے، لہٰذا جب میں جوان ہوں گا آپ بوڑھے ہوں گے تو میں نے کمبل کے 2 ٹکڑے اس لیے کیا ہے کہ یہی آدھا کمبل آپ کو بھی دے کے میں گھر سے نکال دوں گا۔ اتنا سننا تھا، اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ سمجھ گیا کہ آج میں جو اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہوں کل ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے، تو لہٰذا آپ